معزز خواتین و حضرات، عادات کے حوالے سے گزشتہ کچھ سیشن سے ہم پڑھ رہے تھے کہ عادات کا ہماری زندگی میں رول کیسا ہے، کیسے کار فرما ہوتی ہے، اور ہماری شخصیت کو بنانے میں عادات کا کیا عمل دخل ہے، اگر اچھی عادات اختیار کرنی ہے تو کیسے اختیار کی جائیں، اور اگر عادات میں کوئی برائی ہے، کوئی خامی ہے یا عادات بہتر نہیں ہے تو ان عادات کو کیسے ہم ریموو کریں، ان عادات سے کیسے پیچھا چھڑائیں، اس حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے۔ تو ایک وقفہ آیا، وقفے کے بعد دوبارہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو عادات کی فلسفی کیا ہے، عادات میں تبدیلی کیسے لے کر آنی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم تفصیل سے آئندہ آنے والے سیشنز میں بھی گفتگو کریں گے۔ تو ابھی تک جو سیشنز ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ایک ربط اور تعلق قائم کرنے کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ خواتین و حضرات بتلائیں کہ پچھلے جو سیشنز ہمارے ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ کو یاد ہو، ذہن میں موجود ہو، تو چیٹ باکس آپ کے پاس موجود ہے، یہاں تحریر کرتے جائیں گے، ساتھ میں کچھ میں بھی ڈسکس کرتا جاؤں گا اور آپ بھی یہاں پر لکھتے جائیں گے تاکہ ایک لنک مل جائے اور ربط ہو جائے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ چیٹ باکس موجود ہے، چیٹ باکس میں آپ تحریر کرتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے۔ عادات کیا ہے، ہم نے اس حوالے سے پڑھا تھا، عادات کس کو کہا جاتا ہے، عادات کی تعریف کیا ہے، عادت یا عادات کی۔ تو ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، تعریف پڑھی تھی۔ تعریف کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ عادت کس کو کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے عادات کے بدلنے میں حائل دو مشکلات ان کو ڈسکس کیا تھا کہ ایک تو جس چیز کو ہم بدل رہے ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتی، اور یا پھر بدلنے کا جو طریقہ ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ پھر رویے میں بدلنے کی، رویے میں تبدیلی کی تین پرتیں، تین اس کی جو ایک ڈائریکشنز ہیں ان کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ تین سطحیں ہوتی ہیں رویے میں تبدیلی کی۔ ایک آئیڈینٹی کی تبدیلی ہوتی ہے، شناخت کی تبدیلی ہوتی ہے، ایک نظام کی تبدیلی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو نتائج ہوتے ہیں نتائج کی تبدیلی ہوتی ہے۔ ہم نے فوکس کہاں پر کرنا ہے، کیونکہ جو ہماری عادات ہوتی ہیں، جو ہمارے رویے ہوتے ہیں، جو ہمارے برتاؤ ہوتے ہیں، ان کا ہمارے افکار کے ساتھ اور ہمارے نظریات کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نظریہ اور سوچ اور فکر پہلے پنپتی ہے اور اس کے نتیجے میں عمل جنم لیتا ہے، اور عمل کا مسلسل دہرانا، بار بار کرنا، وہ عادت بن جاتا ہے۔ اور یہ جو عادت ہوتی ہے تو اس کا مجموعہ عادات ہے، تو عادات انسان کی شناخت بناتی ہے، تشکیل کرتی ہے۔ وہ عمل جس کو ہم آسانی سے بار بار دہرائیں، آٹومیٹ ہو جائے، آٹومیٹک ہو جائے، خودکار ہو جائے، تو وہ عادت کہلاتا ہے۔ بالکل درست فرمایا، عادات سے مل کر انسان بنتا ہے۔ اگر آپ کی عادات اچھی ہیں تو زندگی بامقصد ہوتی ہے۔ عادات اعمال سے پیدا ہوتی ہیں، اعمال خیالات سے پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا، ایسا ہی ہے۔ پھر یہ تھا کہ ہم نے آؤٹ کمز یا نتائج ورسز آئیڈینٹی، اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی رویہ برتتے ہیں، تو اس کی بنیاد نتائج ہونی چاہیے یا آپ کی شناخت ہونی چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے پڑھا تھا کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم اہداف، گولز، مقاصد، نتائج ان پر فوکس کرتے ہیں، ان پر بیس کرتے ہیں، آئیڈینٹی بیس نہیں ہوتے۔ جب ہدف حاصل ہو جاتا ہے پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، وہ آٹومیٹک ہو جائے، وہ خودکار ہو جائے، وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اس کو اپنی شناخت کا حصہ بنا لیں گے، نہ کہ اس عمل کے نتیجے میں جو ہدف یا فائدہ حاصل ہوتا ہے فائدے پر ہی فوکس کریں۔ فائدہ ایک دفعہ حاصل ہو گیا، کیا اس کے بعد آپ اپنے اس عمل کو چھوڑ دیں گے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ عادت عمل نہیں بن سکتا۔ عمل تبھی عادت میں کنورٹ ہوگا جب آپ اس کی بنیاد آئیڈینٹی، شناخت پہ کریں گے، نہ کہ نتائج اور آؤٹ کمز پہ کریں گے۔ اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ پہچان سے تعلق رکھنے والی تمام عادات کا فوکس اس چیز پر ہوتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، جبکہ نتائج
سے تعلق رکھنے والی تمام عادات کا فوکس اس چیز پر ہوتا ہے کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو درست جو ہے وہ آئیڈینٹی بیسڈ ہے، پہچان کی بنیاد پر عادات بنانا ہے، نہ کہ نتائج کی بنیاد پر عادات بنانا۔ اگر ایک طالب علم کا فوکس صرف اس بات پر ہو کہ اس نے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اچھے نمبر لینے ہیں، تو پھر جب نمبرز اچھے لے لے گا، امتحان میں کامیابی حاصل کر لے گا، تو کیا مطالعہ کرنا، نیا سیکھنا، لرننگ، کیا اس کو چھوڑ دے گا؟ اگر لرننگ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور لرننگ پر فوکس کرتا ہے، صلاحیت سازی پر فوکس کرتا ہے، تو اسے اپنی روٹین اور زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ امتحان میں کامیاب ہونا، ڈگری حاصل کر لینا، اس کے لرننگ ایٹیچیوڈ کو روکنے کا باعث نہیں بنتی، کم کرنے کا باعث نہیں بنتی، بلکہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ برے اعمال جلد ہماری عادت بن جاتے ہیں، جبکہ اچھے اعمال دیر سے اور محنت کے بعد۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ برے اعمال عادت بننے سے کیسے بچائیں؟ اہم سوال ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو عادت ہے، عادت کب بنتی ہے، اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ کوئی بھی عمل جس میں جو آپ کے لیے کرنا آسان ہو، جس میں آپ اٹریکشن فیل کریں، جس میں آپ طلب محسوس کریں، جس کے بعد آپ سیٹسفیکشن محسوس کریں، تو وہ آپ کی عمل کا حصہ بن جاتا ہے، وہ آپ کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے، وہ کوئی بھی عمل ہو۔ تو اس کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عادت ہے یہ بری ہے، تو اور اس بری عادت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اس عادت کو عمل میں لانا مشکل بنا دے، اس میں سے اٹریکشن کو ختم کر دے، اس میں سے تسکین کو ختم کر دے۔ تفصیل سے انشاءاللہ ہم آج کے سیشن میں آخر میں بات کریں گے۔ تو سردست اتنا بتا دوں کہ جب ہم مثال کے طور پر پریشان ہیں یا تھک گئے ہیں، تو راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سوشل میڈیا کا استعمال کر دیتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، کوئی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، کوئی کچھ ویڈیوز دیکھ لیتا ہے، کوئی آرٹیکلز پڑھ لیتا ہے، کوئی بکس ریڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، ناولز ہو گئے، کہانیاں ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ اس سے تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ٹائم ڈیوریشن آپ مقرر کرتے ہیں کہ بھائی 15 منٹ میں نے کرنا ہے، 15 منٹ میں راحت حاصل ہو جائے گی، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور یہ میں نے کر لیا۔ ہاں، اس میں ایک اور اہم بات وہ ہے کہ یہ جو آپ فیل کریں یہ شعوری ہونا چاہیے، آپ اس کو جو کریڈٹ دیں اس کو شعوری دیں۔ جب شعوری کریڈٹ دیتے ہیں کہ بھئی اس عمل کو ہم نے کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں راحت اور تسکین حاصل ہوتی ہے، سکون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ کر لیتے ہیں، اتنی حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ برا کب بن جاتا ہے؟ برا تب بنتا ہے جب اس کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے، اس کی جو ڈیوریشن، دورانیہ جو ہوتا ہے، اس کو آپ طے نہیں کرتے، اور جیسے ہی آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں، انوالو ہو ہی جاتے ہیں، اور ایک اچھا خاصا ٹائم گزر جاتا ہے اور آپ کی یہ عادت بننا شروع ہو جاتی ہے اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک تو آپ اس کو دیکھیں، اگر اس وجہ سے یہ بری عادت بن چکی ہے، مثال کے طور پر آپ کہہ لیں کہ بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ سگریٹ پیتے ہیں تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے، تو انہیں وقتی طور پر تسکین حاصل ہوتی ہے، جب تک وہ نہ پئیں، حقہ نہ پئیں تو ان کو فائدہ نہیں ہوتا، بعض لوگ ایسا خیال کرتے ہیں۔ یہ مثال اگرچہ اتنی اب عمومی نہیں رہی، ہماری جو آڈینس ہے، ہمارے جو مخاطب ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بہت مناسب مثال ہے۔ اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں پھر موبائل ایڈکشن پر۔ تو اب یہ ہے کہ وقتی طور پر تو ان کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے، آسانی محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بیٹھ کر سوچیں کہ لانگ ٹرم کے لیے، ایک لمبے عرصے کے لیے اگر اس عادت کو اختیار کیے رکھا تو اس کے کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے، کیا اثرات مرتب ہوں گے، پھیپھڑوں کی تباہی، کینسر ہونے کا خدشہ۔ وقتی تو تسکین ملی لیکن لانگ ٹرم کے لیے نتائج بڑے بھیانک ہیں۔ اسی طرح اگر آپ تھک جاتے ہیں کہ یا پھر سٹریس سے آپ راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی عمل اختیار کرتے ہیں
اور اس کو وقتی طور پر آپ کہتے ہیں کہ چلے سکون مل گیا، راحت مل گئی، اتنا تو ٹھیک ہے، وہ 15 منٹ میں ملا ہے، وہ 10 منٹ میں ملا ہے، ایک تو آپ وقت مقرر کریں گے اور دوسرا اس بات کا خیال رکھیں گے کہ یہ آپ کی عادت نہ بن جائے، اس کی آپ عادی نہ ہو جائیں اور وقت کا پتہ ہی نہ چلے اور آپ اس میں مبتلا ہی رہیں۔ پھر اس ٹائم کو کاؤنٹ کریں کہ یہ جو عادت میں نے اختیار کی ہے، روزانہ یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کا لانگ ٹرم رزلٹ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، فیوچر میں کیا ہوگا، 1 سال بعد یہ روزانہ کا جو ٹائم ہے یہ کاؤنٹ کرتے چلے جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو پھر آپ کے سامنے وہ جو وقتی تسکین اور راحت اور سکون ملتا محسوس ہوتا ہے، اس کا نتیجہ آ جائے گا کہ واقعی راحت ہے یا راحت نہیں ہے۔ ہوتا بسا اوقات یہ ہے کہ اس کے متبادل بھی آپشنز ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایک جو بری عادت ہے وہ دوسری اور بہت ساری بری عادات کو اختیار کرنے میں آسانی کا باعث اور سبب بھی بن جاتی ہے۔ مزید وضاحت انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اگر آپ کے خیالات پاکیزہ ہوں گے تو آپ کا اعمال، آپ کا کردار، آپ کی عادتیں پاکیزہ ہوں گی۔ اگر منتشر خیالات، ٹھیک ہے۔ اچھی عادات، ہمارا دماغ نئی عادات تشکیل کیوں دیتا ہے؟ تو یہ ایک اہم بحث ہے، اس کو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا، اس کو ذرا ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہیبٹ لوپ ہم نے پڑھا تھا، عادات کا چکر ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ عادات کا چکر کیا ہے، اور اس میں ہم نے 2 باتیں پڑھی تھیں، ایک ہوتا ہے پرابلم فیز اور دوسرا ہوتا ہے سولوشن فیز۔ پرابلم فیز میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کیو اور دوسرا ہے کریونگ۔ کیو اشارہ ہوتا ہے، اشارہ ملتا ہے کسی بھی عمل کو اختیار کرنے کا، اور کریونگ جو ہوتی ہے اس اشارے کو، اس عمل کو اختیار کرنے کی طلب ہوتی ہے، اس کو کریونگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے پرابلم فیز کہ مسئلہ آیا یا کوئی مسئلہ کریٹ ہوا، پیدا ہوا۔ تو پھر سولوشن فیز آتا ہے۔ سولوشن فیز میں ہم جب اشارہ آتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے تو سولوشن فیز میں ہم ریسپانس دیتے ہیں، اور ریسپانس کے بعد ہمیں ریوارڈ ملتا ہے، صلہ ملتا ہے، انعام ملتا ہے، اور انعام تسکین، راحت، سکون کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ عادات کا لوپ ہے، جب کسی بھی عمل کا اشارہ ملے، اشارے کے نتیجے میں طلب پیدا ہو اور طلب پھر رد عمل پر اکسائے، رد عمل کے نتیجے جب اکساتی ہے تو انسان عمل کر لیتا ہے، جب عمل کر لیتا ہے تو اسے سکون اور راحت ملتا ہے، پھر اشارہ آتا ہے، تو یہ چکر چلتا ہے، کیو، کریونگ، ریسپانس اور ریوارڈ کا چکر ہے۔ اسے ہیبٹ لوپ بھی کہا جاتا ہے، اسے عادت کا چکر بھی کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی عمل جب مسلسل اس طرح گھومے گا، چکر چلے گا، تو وہ یہ ہے کہ وہ عمل کا حصہ بن جایا کرتا ہے۔ تو if you don't rise to the level of goals, you fall to level of your system۔ آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے، اس بات کو انڈرسٹینڈ آپ نے کر لیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ پچھلے دفعہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ یہ چکر ہے، اشارے سے آغاز ہوتا ہے، خواہش کی طرف، طلب کی طرف، اور یہاں سے رد عمل کی طرف، رد عمل سے صلہ کی طرف۔ جب صلے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، تو پھر جب بھی اشارہ آئے گا تو دوبارہ اس عمل کو اختیار کرنا ہم شروع ہو جائیں گے۔ مستقل مزاجی کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے؟ ویٹ کریں۔ یہ ایسے ہی ہے، دا وے یو اسپیک، دا وے یو بیہیو۔ اصل میں یہ افکار، نظریات ہوتے ہیں، یہ خیالات ہوتے ہیں جو ہمیں عمل پر ابھارتے ہیں۔ سب سے پہلے ذہن میں آنے والا خیال ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، یہ کیوں ہے، یہ اشارہ ملتا ہے، یہ کیوں ملا، اشارہ آیا، اشارہ جب آیا ہے تو اشارے کے نتیجے میں کریونگ، طلب پیدا ہوئی، جب طلب پیدا ہوئی تو طلب کے نتیجے میں ہم نے اس طلب پر رسپونس کیا، عمل کیا، تو عمل جب ملا تو ہمیں راحت اور سکون میسر آیا، خوشی محسوس ہوئی، تسکین محسوس ہوئی۔ یہ جب مسلسل ان 4 کے گرد کوئی بھی عمل گھومتا ہے تو وہ عادت بن جایا کرتی ہے۔ یہ ہے آئیڈیا آنا، یہ ہے ایک سوچ کا پیدا ہونا، یہ ہے ایک فکر کا پیدا ہونا، پھر طلب، کریونگ،
پھر ریسپانس اور پھر سیٹسفیکشن یا تسکین یا راحت اور سکون ہو جانا. پھر ہم اس کو بار بار دہراتے ہیں. مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے موبائل نظر آ رہا ہے, یہ کیوں ہے؟ موبائل پر نظر پڑی یا موبائل جیب میں موجود ہے, اس موبائل نے رنگنگ کی. موبائل کی جب رنگنگ ہوئی ہے تو یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے. کیوں جو ہے پھر کریونگ ہوئی ہے کہ اس موبائل کو اٹھایا جائے, دیکھا جائے, چیک کیا جائے. جب دیکھا تو سوشل میڈیا پر نوٹیفیکیشنز آئے ہوئے تھے, واٹس ایپ پر میسیجز آئے ہوئے تھے, فیس بک پر بہت کچھ نیا آیا ہوا تھا, یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز نہیں آئی ہوئی تھی, نوٹیفیکیشنز نہیں آئے ہوئے تھے. جب ان کو دیکھنا شروع کیا تو اچھا محسوس ہونا شروع ہو گیا, سکون محسوس ہونا شروع ہو گیا, ہیپینس فیل ہونا شروع ہو گئی. جب ہیپینس فیل ہونا شروع ہوئی تو آپ فریش محسوس ہوئے. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی موبائل کو دیکھا دماغ خود بخود متوجہ ہوا کہ میں نے موبائل کو اٹھانا ہے, اٹھا کر چیک کرنا ہے, چیک کرنے کے نتیجے مجھے سکون ملے گا, راحت ملے گی. اب یہ ہے کہ انسان کا جو دماغ ہوتا ہے, ذہن جو ہوتا ہے, اس میں ایک لاشعور ہوتا ہے, ایک شعور ہوتا ہے. ایک شعور ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ لاشعور ہوتا ہے. شعور اور لاشعور کے درمیان انسان گھوم رہا ہوتا ہے. جو انسان کا شعور ہے, شعور جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے. شعور جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کرے گا, جبکہ دوسرے نمبر پر جو لاشعور ہے, لاشعور ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام بھی کر سکتے ہیں. جب انسانی دماغ کو مختلف امور سر انجام دینا پڑ رہے ہوں اور تو پھر توجہ جو شعور ہے وہ ایک کام پر کر پاتا ہے, ایک پر فوکس کر پاتا ہے, تو پھر جو شعور ہوتا ہے یا انسانی دماغ جو ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ کاموں کو لاشعور کی طرف منتقل کر دیتا ہے. کاموں کو لاشعور کی طرف منتقل کر دیتا ہے کہ شعور ابھی سوچو بچار میں مصروف ہے, شعور کہیں اور کام کے بارے میں مصروف ہے, تو یہ جو کام کرنا ہے یہ لاشعور کر دے. لاشعور ہر وقت حرکت میں رہتا ہے. مثال کے طور پر آپ صبح اٹھتے ہیں, صبح اٹھ کر بہت سارے لوگوں کی یہ عادت اور ہیبٹ ہے کہ وہ برش کرتے ہیں یا مسواک کرتے ہیں, دانت صاف کرتے ہیں, یہ ایک ہیبٹ ہے. منہ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, یہ ایک ہیبٹ ہے. اور یہ شعوری کر رہے ہوتے یا غیر شعوری کرتے ہیں. جیسے ہی مارننگ میں اٹھتے ہیں جن کی یہ عادت ہوتی ہے وہ خود بخود واش روم جاتے ہیں اور برش کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ہاتھ منہ دھونا شروع ہو جاتے ہیں, عادت بن جاتی ہے. اور اس کے لیے انہیں سوچنا نہیں پڑتا, اس کے لیے انہیں تگ و دو کرنا نہیں پڑتی. اور برش اس پروسیجر میں مختلف سوچیں دماغ میں آ رہی ہوتی, انسان سوچ رہا ہوتا ہے, اور بسا اوقات اگر برش کرنے کے فوراً بعد کہیں مصروف ہونا ہے, کسی کام جانا ہے, تو اس کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کے بارے میں سوچنا نہیں پڑتا, بلکہ بغیر سوچے ہی انسان کرتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ جب کوئی بچہ ہے, اس بچے کی برش کرنے کی عادت نہیں ہے مارننگ میں صبح اٹھ کر, تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کی عادت بنانے کے لیے اس کو تلقین کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تگ و دو کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے برش کرنا ہے, صبح اٹھ کر یہ کرنا ہے. آپ پوری اس کی برش اس کے لیے لاتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے, ٹوتھ پیسٹ لاتے ہیں, اور بچوں کے وہ مختلف فلیورز میں ٹوتھ پیسٹ دستیاب ہیں تو ان کے فضائل سناتے ہیں, شاباشی دیتے ہیں. تو اس طرح کی آپ یعنی کیو بھی موجود ہے, کریونگ پیدا کرتے ہیں کہ اس بچے میں طلب پیدا ہو, شعوری کوشش ہو رہی ہوتی ہے. جب اس کے بار بار پریکٹس کیا جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ خود بخود عادت بن جاتی ہے, آٹومیٹیکلی انسان کرنا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ جس طرح آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ بھی آٹومیٹ پر آ جاتا ہے. شروع میں بڑا کانشیس ہونا پڑتا ہے, شعوری کوشش ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو بہت سارے جو شعوری امور ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ کر کرنے ہوتے ہیں, جہاں دماغ کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں پر آپ پھر ورک کر رہے ہوتے ہیں ان پر, اور جو ڈرائیونگ ہے وہ آرام سے کر رہے ہوتے ہیں.
کھانا بنانا ہے آپ نے اور روٹیاں بنانی ہے، جس طرح عموماً روٹی بنانے کی ابتدا خواتین آغاز میں کرتی ہیں تو مشکل ہوتا ہے، لیکن بعد میں آٹومیٹک ہو جاتا ہے، مسلسل کرنے سے، اس عمل کو بار بار دہرانے سے جب آپ اس کو آٹومیٹک پہ لے آتے ہیں تو شعوری طور پر آپ بہت سارے اور کام کر رہے ہوتے ہیں، غیر شعوری طور پر روٹیاں بن رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک انتہائی اہم نقطہ جو میں یہاں پر تحریر بھی کر دیتا ہوں، اور وہ جو توجہ طلب ہے اور انتہائی یہ اہم نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ ہم جو عمل بھی کریں ہمارا عمل شعوری ہونا چاہیے، ہمارا عمل سوچا سمجھا ہونا چاہیے، ہمارا عمل شعوری ہونا چاہیے۔ جب ہم شعوری عمل کو عادات کے طور پر ہمارا عمل شعوری ہونا چاہیے، جب ہم اپنے اعمال کو شعوری طور پر اختیار کریں گے اور ان اعمال کو بار بار دہرائیں گے تو ہمارا جو لاشعور ہے وہ سوچا سمجھا لاشعور ہوگا۔ جب دماغ کسی بھی عمل کو، کسی بھی کام کو لاشعور کی طرف منتقل کرے گا، انکانشیس کی طرف منتقل کرے گا، تو وہ جو انکانشیس میں ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اپنا عمل، ڈیزائن کی ہوئی ہے اپنی عادت، وہ شعوری ڈیزائننگ ہوگی، وہ سوچی سمجھی ڈیزائننگ ہوگی، اس کے نتائج، عواقب، ریزلٹس، آؤٹ کمز کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا ہوگا، تو لاشعور بھی بہترین کارکردگی ادا کرے گا۔ وگرنہ یہ ہوتا ہے کہ لاشعور میں جو لاشعوری، غیر شعوری طور پر ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں شعوری طور پر اس کو ڈیزائن نہیں کیا ہوتا تو ہمارے تمام اعمال پر جو حکومت کرتا ہے، جو حکومت کرتا ہے، یعنی لاشعور جو حکمران ہوتا ہے، وہ ہماری قسمت کے فیصلے کرتا ہے۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا، در حقیقت اس قسمت کو ڈیزائن ہم نے خود کیا تھا، اس قسمت کو ترتیب ہم نے خود دی تھی، اب اس کو قسمت کے کھاتے میں ڈالنا یہ ہماری بہت بڑی نالائکی ہوگی۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے انکانشیس کو، اپنے لاشعور کو خود ڈیزائن کریں، تاکہ لاشعور جب ورکنگ میں ہو، جب وہ کام کر رہا ہو تو وہ سوچا سمجھا کام کرے، بغیر سوچے سمجھے کام نہ کر رہا ہو۔ امید ہے کہ میں بات کو سمجھا پایا ہوں گا۔ تو اس لیے جو عادت ہماری ہوتی ہے، عادت لاشعور میں رچ بس جاتی ہے، لاشعور پھر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ عادت بننے میں مختلف فیکٹرز کار فرما ہوتے ہیں، عموماً چھوٹے چھوٹے اعمال کار فرما ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بسا اوقات خوشیاں یا تسکین یا راحت، ضروری نہیں وہ تسکین، وہ راحت، وہ پریکٹیکلی سچی راحت ہو، وہ پریکٹیکلی سچی تسکین ہو، سچی خوشی ہو، اس کا سچ کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، درست ہونے کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ صبح کو فجر کے بعد سونے کی بری عادت، تلاوت کرتے ہیں اور آنکھیں بند بند ہو جاتی ہیں، صبح کو نہ سونے کی عادت کیسی اپنائی جائے؟ یہ سوال کو آپ رکھیں تو صبح کو نہ سونے کی عادت کیسے اپنائی جائے؟ رات کو جلدی سویا جائے، اور اس کے بعد صبح کو نہ سونا، کسی اٹریکٹفل چیز، پرکشش چیز کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، آگے آ رہا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ یہ سوال ڈسکس ہو جائے گا، نہ آیا تو پھر پوچھ لیجیے گا۔ ایک وقت میں 2 کام کر لیتے ہیں، ایک پر پورا فوکس ہوتا ہے، دوسرے پر فوکس نہیں ہوتا۔ اس چیز کو کیسے پریکٹس کریں کہ شعوری طور پہ کام کریں؟ گڈ پوائنٹ، لاشعور اور تقدیر والی بات دہرا دیجئے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں، پوری کوشش، ہر طرح کی مشورہ، کوشش، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، تو شاید اللہ کی جانب سے یہی مقدر تھا، یہی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے اپنے لیے ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کے نتائج برے ہوتے ہیں، اپنی نالائکی ہوتی ہے،
اپنی کوتاہی ہوتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا، اللہ کا حکم ہے۔ بھئی یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ نالائکی ہے۔ چھت سے چھلانگ لگا دی، ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ نے شاید اسی میں بہتری لکھی ہوتی ہے۔ بھئی نالائکی آپ کی ہے، اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا کہ چھت سے چھلانگ لگاؤ گے تو ٹانگ ٹوٹے گی، نہ لگاؤ گے تو نہیں ٹوٹے گی، یہ تقدیر میں لکھا ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ کے فیصلے کو تم نے خود اختیار کیا ہے اپنی نالائکی کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے۔ اب اس کو تقدیر میں ڈال دینا ظاہر ہے کہ نالائکی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم بری عادات کو اختیار کر لیتے ہیں، جب ہم اختیار کرتے ہیں تو عموماً وہ بہت چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، اس چھوٹے سی عمل کے عواقب جو بڑے بڑے بہت برے نتائج ہوتے ہیں۔ یعنی ایک چھوٹا سا عمل جو روزانہ 15 منٹ کیا جا رہا ہے، تو 15 منٹ 4 دن کا گھنٹہ بن جاتا ہے، اور مہینے کے تقریباً یہ کوئی 8-9 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ تو 8-9 گھنٹوں میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ 15 منٹ معمولی محسوس ہوتے ہیں، لیکن ایک مہینے بعد انتہائی غیر معمولی ہو جاتے ہیں۔ تو 15 منٹ کی بری عادت آہستہ آہستہ غیر معمولی طور پر بری عادات میں ان کا شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ جی تو یہ کیوں کی بات ہم نے کی، ہیبٹ وونٹ ایون اسٹارٹ۔ اچھا، کیوں جو ہے یہ اشارہ ہے، کریونگ طلب ہے، رسپانس رد عمل ہے، ریوارڈ اس کا صلہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں بھی کچھ نہ کچھ ڈسکس کیا تھا۔ جو ویزیبل کا مطلب ہوتا ہے نظر آ جانا، آسانی سے دکھ پانا۔ اٹریکٹیو پرکشش ہے، پرکشش، اور ایزی آسان، سیٹسفائنگ، قابل تسکین، راحت محسوس ہونا۔ تو یہ ہے کہ جب ہم کسی عادت کو اختیار کرنا چاہیں، اچھی عادت کو، تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ کہا کہ عادت کو اختیار کرنے کے 4 مراحل ہیں، کیو ہے، کریونگ ہے، رسپانس ہے، ریوارڈ ہے۔ اگر کسی بھی اچھی عادت جو بھی ہے اس کو اختیار کرنا ہے تو اس کا اشارہ ملنا چاہیے، ذہن میں ایک خیال آنا چاہیے۔ تو جب خیال آئے گا تو ہم اس کو عمل میں اس کی طلب پیدا ہوگی، جب طلب پیدا ہوگی تو ظاہر ہے کہ عمل کا حصہ بن جائے گی، اور اس کو عمل کرنے کے نتیجے میں راحت اور سیٹسفیکشن محسوس ہوگی، تو پھر ہم اس عمل کو دوبارہ دہرانے کے لیے بھی آمادہ اور تیار ہوں گے۔ اب اشارہ ملنے کے لیے اس کا ویزیبل ہونا ضروری ہے، کہ وہ نظر آئے، وہ دکھنی چاہیے۔ جب دکھے گی تو ہم ظاہر ہے کہ اس کو عمل میں لے کر آئیں گے۔ ویزیبل، اس کا دیکھنا آسان بنایا جائے، نظر آنی چاہیے، دکھنی چاہیے۔ موبائل ہے، موبائل سامنے پڑا ہے، تو جب موبائل کی رنگ سامنے رکھیں گے، اپنی کسٹڈی میں رکھیں گے، اپنی اسٹڈی ٹیبل پر رکھیں گے، اپنے آفس ٹیبل پر رکھیں گے، اپنے بیڈ کے ساتھ رکھیں گے، جہاں عزیز و اقارب کے ساتھ ملنے کے لیے گئے اپنی پہنچ میں موبائل کو رکھیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کی رنگ بجنے سے یا اس کو دیکھنے سے تو موبائل میں اٹریکشن پیدا ہوگی، موبائل پرکشش محسوس ہوگا۔ جب اٹریکشن پیدا ہوگی تو پاس موبائل رکھا ہوا ہے تو ایزی ٹو ایکسیس ہے، آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، آسانی کے ساتھ لوگوں کے میسیجز کے جواب دیے جا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ نوٹیفیکیشن کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب اس موبائل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا یا دیگر جو امور ہیں ان کو دیکھا، اور اس کے نتیجے میں ایک خوشی سی محسوس ہوئی، راحت سی محسوس ہوئی، تسکین ہوئی، یا فنی کوئی ویڈیو دیکھ لی، یا فنی کوئی کلپ دیکھ لیا وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو اچھا محسوس ہوا۔ جب ویزیبل ہوگا تو اٹریکشن فیل ہوگی، اٹریکشن ہوگی تو ایزی ہے استعمال کرنا، اور استعمال کے نتیجے میں سیٹسفیکشن پیدا ہوئی۔ جب سیٹسفیکشن پیدا ہوئی تو ظاہر ہے کہ آپ اس عمل کو دوبارہ بار بار دہرانا چاہیں گے۔ اگر ہم اس کو اسی عمل کو، اچھی عادت کو اختیار کرنے کے لیے استعمال کریں تو بالکل ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے بک ریڈنگ کی عادت ڈالنی ہے، کہ ہم کتابوں کو پڑھیں، کتابوں کی عادت کو اختیار کریں، تو ہم یوں کریں گے کہ جو بکس ہیں، جو کتابیں ہیں، کتابوں کو ویزیبل کریں گے،
یعنی دیکھنا آسان بنائیں گے، کتابوں کو دیکھنا آسان بنائیں گے. ہماری نظر کے سامنے ہونی چاہیے، ہمیں دکھنی چاہیے. اگر سنبھال کر الماری میں بند کر دیں گے، دکھنا آسان نہیں ہوگا، دیکھ نہیں پائیں گے، تو اس میں اٹریکشن بھی فیل نہیں ہوگی، کشش بھی فیل نہیں ہوگی، طلب بھی نہیں آئے گی. کیوں تبھی آئے گا جب دیکھنا آسان ہوگا، کیوں تبھی آئے گا، اشارہ تبھی آئے گا، آئیڈیا تبھی آئے گا کہ اس کو پڑھا جائے جب ویزیبل ہوگی. اگر ویزیبل نہیں ہوگی تو کیوں بھی نہیں آئے گا. مثال کے طور پر سیرت کی کتاب ہے، سیرت کی کتاب اگر نظر کے سامنے ہوگی تو دل میں خیال ہوگا یار اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، تو پھر ہی کریونگ آئے گی. کریونگ تبھی آئے گی جب اس کتاب میں اٹریکشن فیل ہوگی، اس کے فوائد، اس کے ثمرات محسوس ہوں گے، اٹریکشن ہو. جب اٹریکشن فیل ہوگی تو رسپانس کرنے کو، رد عمل کرنا کا وہ شوق پیدا ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے کتاب کو ویزیبل کر دیا کہ الماری میں سامنے پڑی ہوئی ہے، الماری میں سامنے موجود ہے، ویزیبل ہے، اشارہ مل رہا ہے. جب آپ نے ٹائٹل کو پڑھا طلب پیدا ہوئی، اور ٹائٹل چونکہ آپ سے ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے، تو اٹریکشن بھی فیل ہوئی. لیکن وہ کتاب جو ہے، وہ کتاب الماری میں بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور چابی ڈھونڈنا پڑے گی، کسی سے پوچھنا پڑے گی، تالا کھولنا پڑے گا، تو ایزی ٹو ایکسیس نہیں ہے. اسے ایزی ٹو ایکسیس بنائیں گے تو پھر رسپانس آ سکے گا. یعنی ان چاروں میں سے ویزیبل ہونا، اٹریکٹیو ہونا، ایزی ہونا، اور پھر سیٹسفیکشن کا لیول ہونا، یہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہوں گی تو آپ عمل کر سکیں گے، ورنہ عمل نہیں کر پائیں گے. صرف کیوں کافی نہیں ہے، کریونگ کافی نہیں ہے. جو بہت ساری چیزوں کا اشارہ ملتا ہے، طلب بھی پیدا ہوتی ہے، رسپانس بھی آپ دے دیتے ہیں، لیکن ایزی نہیں ہوتا اس کو حاصل کرنا، تو پھر آپ کر نہیں پاتے. ایک دن کیا مشکل. مثال کے طور پر کسی نے آپ کو ترغیب دے دی کہ فلاں شہر میں فلاں حضرت موجود ہیں، ان کا فلاں وقت میں درس ہوتا ہے. اشارہ آیا، کریونگ ہوئی، طلب پیدا ہوئی، آپ نے رسپانس دیا، نام لکھوا دیا کہ میں بھی جانا چاہوں گا، جاؤں گا، سارا کچھ کر دیا ہے. لیکن وہ دور اتنا ہے کہ ایزی ٹو ایکسیس نہیں ہے، آسانی سے وہاں پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہے، یا ان کا ٹائمنگ سوٹ نہیں کرتا، تو آپ ان سے فائدہ اس طور پر جیسا کہ آپ کو خبر دی گئی ہے، فائدہ اٹھانا آپ کے لیے آسان نہیں رہے گا. اسی طرح کتابیں ہیں، جب آپ اس کتاب کو آسانی سے اٹھا سکیں، آپ اپنے بیڈ کے کونے پہ رکھیں، آپ اپنے جہاں پر بیٹھتے ہیں صوفے پر یا سٹنگ ایریا ہے وہاں پر قریب میں ایزی ٹو ایکسیس ہو کتاب، آسانی سے کتاب کو اٹھا سکتے ہوں. اسٹڈی ٹیبل، آفس ٹیبل پر کتاب وہ رکھی ہوئی ہو کہ اس کتاب کو پڑھنا ہے، تو ریسپانس کرنا آسان ہو جائے گا، ریسپانس کرنا آسان ہو جائے گا. ایزی ٹو ریسپونڈ ہونی چاہیے کتاب. جب ایزی ٹو ریسپونڈ ہوگی تو آپ کی جو ہیبٹ ہے اسٹڈی کی، وہ آسانی سے وہ عمل میں آنا شروع ہو جائے گی. جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو سیٹسفیکشن فیل ہوگی، مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک تسکین فیل ہوگی، مطالعہ کریں گے تو خوشی محسوس ہوگی کہ میں نے اتنا پڑھ لیا ہے. تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ 4 سٹیپ ہیں، 4 مرحلے ہیں کسی بھی عادت کو اختیار کرنے کے لیے. 4 مرحلے ہیں عادت کو اختیار کرنے کے لیے. پہلا ہے کیو، دوسرا ہے کریونگ، تیسرا ہے رسپانس، اور چوتھا ہے ریوارڈ. کیو، کریونگ، رسپانس، ریوارڈ. اب ان کی 4 صفات ہیں مزید، ان 4 مراحل کی 4 مزید صفات ہیں. جو کیو ہوگا اس کو آپ نے ویزیبل بنانا ہوگا، دیکھنا آسان بنانا ہوگا، اور جو کریونگ ہوگی، جو طلب ہوگی، اسے اٹریکٹیو، پرکشش بنانا ہوگا، اور جو رسپانس ہے اس کو ایزی بنانا ہوگا، آسان بنانا ہوگا، اور اسی طرح اس کے نتیجے میں آپ خوشی محسوس کریں، آپ تسکین محسوس کریں، آپ راحت محسوس کریں. تو اگر محسوس راحت اور سیٹسفیکشن کریں گے تو یہ عمل کا حصہ بنے گا. اگر سیٹسفیکشن فیل نہیں کریں گے تو پھر یہ کہ وقتی عمل ہو سکتا ہے، ایک دفعہ آپ عمل کر لیں، 2 دفعہ عمل کر لیں،
وگرنہ یہ مشکل ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے اپنی یا کسی کی بھی, اور کتاب جو آپ نے لی ہے وہ کوئی مشکل فن کی کتاب لے لی, میتھ کی لے لی, فلسفی کی لے لی, یا پھر بہت ساری اور بھی موضوعات ہیں, ان موضوعات میں آسان کتابیں بھی ہیں, مشکل کتابیں بھی ہیں. مشکل لے لی تو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی بلکہ تھکاوٹ محسوس ہوگی. جب تھکاوٹ محسوس ہوگی تو ہیبٹ, ریڈنگ کی جو ہیبٹ ہے وہ بلڈ نہیں ہو سکتی, وہ بن نہیں سکتی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ناول سے یا ادبی کتابوں سے یا کہانیوں کی کتابوں سے آغاز کیا جائے تاکہ ریڈنگ کی ہیبٹ بن سکے, ایک سٹیمنا بن سکے, ریڈنگ کا ایک شوق بن سکے. جب ہیبٹ ریڈنگ کی بن جائے گی تو انسان پھر جو سنجیدہ کتابیں ہوں گی, جو علمی کتابیں ہوں گی, جو تکنیکی نوعیت کی کتابیں ہوں گی, جو فنی نوعیت کی کتابیں ہوں گی, ان کو بھی پڑھ سکتا ہے. تو 4 مراحل کے 4 صفات: کیو, کریونگ, ریسپانس, ریوارڈ, ویزیبل, اٹریکٹیو اور ایزی اور سیٹسفائنگ ہونا. پھر یہ ہے کہ اگر آپ کسی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں, اگر آپ کسی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جو آپ نے ریسپانس کرنا ہے, جو اس کا سلوشن لینا ہے, تو اس کو مشکل بنا دیں. ہم نے جس طرح ڈسکس کیا تھا کہ پہلا فیز جو ہوتا ہے یہ پرابلم فیز ہوتا ہے اور دوسرا فیز جو ہوتا ہے وہ سولوشن فیز ہوتا ہے. یہ سولوشن فیز ہے اور اوپر والا پرابلم فیز ہے. تو کیو, کریونگ, ریسپانس اور ریوارڈ. تو اس کی جو صفات ہیں, صفات کو اگر آپ پرکشش بنائیں گے, اچھی بنائیں گے, تو وہ آپ کہہ لیں کہ اس عادت کو اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. اگر اس کے الٹ چلے جائیں تو اس عادت کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر جو کیو ہے اس کو ویزیبل نہ رہنے دیں, اس میں جو اٹریکشن ہے اس کو ان اٹریکٹیو بنا دیں, اور جو رسپانس ہے رسپانس کو ایزی کی بجائے ڈیفیکلٹ کر دیں, اور جو صلہ ہے اس کو سیٹسفیکشن کی بجائے ڈس سیٹسفیکشن پر آ جائے. مثال کے طور پر اب موبائل ہے, اسٹوری اور ناولز ہم تو ایک دن یا ایک رات میں پورا ریڈ کر لیتے ہیں, باقی بکس کو اس طرح نہیں ریڈ کرتے. اس کا بھی بتا دیں. دیکھیں ظاہر ہے کہ اسٹوری میں ایک سسپینس ہوتا ہے, اور سسپینس کو آپ کہہ لیں کہ سسپینس آپ کو متوجہ اٹریکٹ کرتا رہتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں, اور آپ پڑھ لیتے ہیں, ایسا ہو جاتا ہے. جو دیگر کتابیں ہیں ان کتابوں کو اتنا مگن ہو کے لگن کے ساتھ پڑھنا بظاہر نہیں ہوتا کہ ایسا آپ کر پائیں, لیکن بسا اوقات آپ کو جب ٹاسک مل جاتا ہے, کوئی آپ کا سامنے منزل یا ہدف مقرر ہو جاتا ہے, تو پھر آپ ان کتابوں کو اختیار کر لیتے ہیں. آپ ان ٹاسک یا ہدف کو اچیو کرنے کے لیے آپ ان کتابوں کو زیادہ دیر تک بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ناولز اور سٹوریز کی طرح, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایک دن یا ایک رات, اگر دیکھا جائے تو مطالعہ کے لیے پورا دن صرف کر دینا, پوری رات ہی پڑھتے رہنا, یہ کوئی اچھا بیہیویئر نہیں ہے, یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے, یہ کوئی صحت مندانہ عادت یا عمل نہیں ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے. جب یہ آئیڈیل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اختیار کرنا اچھا بھی نہیں ہوگا, اور اختیار کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ نے ایک بیلنسڈ لائف رکھنی ہے, متوازن زندگی رکھنی ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ بھئی ریڈنگ کی ہیبٹ ڈیولپ کریں, لرننگ کا ایٹیچیوڈ بنائیں, روزانہ کی بنیاد پر لرننگ ہوتی رہنی چاہیے. آپ کی لرننگ یعنی ریڈنگ آپ اس وجہ سے نہ کریں آپ نے ایگزام پاس کرنا ہے, ریڈنگ اس وجہ سے نہیں کرنی کہ آپ نے کوئی ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے, کوئی گول کمپلیٹ کرنا ہے, بلکہ ریڈنگ ایک گڈ ہیبٹ ہے, اچھی ہیبٹ ہے. تو ریڈنگ کی ہیبٹ کو آپ اپنی زندگی میں کیسے لے کر آئیں, اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ 15 منٹ, آدھا گھنٹہ جتنا آپ کا جو پرسنل لائف, پروفیشنل لائف میں جتنا اس کا تقاضا ہے, اس کے مطابق آپ اس کے لیے ٹائم کو مقرر کریں گے. امید ہے کہ میں بات سمجھا پایا ہوں گا. اب آ جاتا ہے کہ کسی بری عادت کو چھوڑنا, لیو کرنا. تو اس کے لیے آپ یہ کریں گے, جو کیو ہے اس کو انویزیبل بنائیں گے, کیو کو انویزیبل بنائیں گے, اور
جو کریونگ ہے، طلب ہے، اس کو بھی ان اٹریکٹیو بنائیں گے، اور اسی طرح جو رسپانس ہے، رسپانس کو بھی ان ایزی کریں گے، ایزی نہیں رکھیں گے، تاکہ آپ اس کو وہ کر سکیں، تاکہ آپ اس کو چھوڑ سکیں۔ اچھی عادات کی تشکیل کے لیے جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ 4 قوانین اور 4 قوانین کے یا 4 مراحل اور 4 مراحل کے پھر آگے کچھ صفات ہیں، اسی طرح بری عادات کو ترک کرنے کے لیے بھی یہی 4 قوانین، یہی 4 مراحل کار فرما ہوتے ہیں اور 4 ہی صفات۔ کیوں یعنی اشارہ، اس کو دیکھنا مشکل بنا دیں، خواہش، طلب، کریونگ، اس میں اٹریکشن کو ختم کر دیں، رد عمل، رسپانس، تو اس رسپانس کو کرنا مشکل بنا دیں، صلہ یعنی تسکین، سیٹسفیکشن، راحت، تو اس سے تسکین کا عنصر ختم کر دیں۔ مثال کے طور پر موبائل کی ہیبٹ ہے اور موبائل کو مسلسل استعمال کر رہے ہیں، کثرت سے اس کا استعمال ہو رہا ہے، اب اس کو کیسے چھوڑنا ہے، اس کو کیسے کم کرنا ہے، تو سب سے پہلے دیکھنا مشکل بنائیں۔ آپ موبائل کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر آپ کو نظر نہ آئے۔ آپ دیکھیں اپنے فیملی کو ٹائم دینا ہے اور کوالٹی ٹائم دینا ہے، تو آپ موبائل کو کہیں لاک کر دیں، کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر آپ کو وہ کیا اسے کہتے ہیں نظر نہ آ رہا ہو۔ ضروری کالز کے لیے انٹرنیٹ کو بند کر دیں اور صرف رنگ ٹیون کو آن کر دیں، تو اس طرح یہ ہے کہ کال آئے گی ضروری تو آپ اٹینڈ کر لیں گے، وگرنہ ٹوں ٹوں یا بیل کا بجنا وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا، تو دیکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اٹریکشن کو ختم کر دیں، کشش نہ ہو اس میں، تو ظاہر ہے کہ جب دیکھنا نہیں ہوگا تو اٹریکشن بھی نہیں ہوگی، کشش بھی نہیں، نوٹیفیکیشنز نہیں آئیں گے۔ جتنے بھی سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز بند کر دیں، کوئی نوٹیفیکیشن آپ کو نہ آئے، نہ یوٹیوب کا آئے، نہ واٹس ایپ کا آئے، نہ فیس بک کا آئے، نہ اسنیپ چیٹ کا آئے، نہ کسی اور کا آئے، انسٹا کا ہے، سوشل میڈیا سائٹس یا نوٹیفیکیشن بند ہو گئے۔ رد عمل ہے اسے کرنا مشکل بنا دیں۔ اب دیکھ بھی لیا آپ نے، نوٹیفیکیشن بھی آ گیا، اٹریکشن فیل ہوئی، آپ نے اٹھا لیا، ریسپانس کرنا مشکل ہے، تو مشکل اس طرح بنا دیں کہ آپ اس کا پاسورڈ بہت لمبا رکھ دیں، مشکل رکھ دیں، جس میں کیپٹل لیٹرز بھی ہوں، اسمال لیٹرز بھی ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ اور جو وہ اپر کیسز ہوتے ہیں، لوئر کیسز ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ شامل کر لیں، تو @ کو شامل کر لیں، تو جب مشکل پاسورڈ ہوگا، پاسورڈ کون لگائے اتنا مشکل، تو وہ یہ بھی ایک عمل آپ کر سکتے ہیں۔ ان ایزی کر دیا آپ نے، ایزی ٹو ایکسیس نہیں ہے، ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے آپ کے لیے۔ پھر صلہ، تسکین کا عنصر ختم کر دیں۔ تسکین کا عنصر ایسے ختم کریں گے کہ جتنی بھی ٹائم ویسٹنگ اپلیکیشنز ہیں، ٹائم ویسٹر، جتنے بھی آپ کے ارد گرد جتنے بھی کوئی فیکٹرز ہیں، عوامل ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں، موبائل کی صورت میں ہوں یا موبائل سے ہٹ کر ہوں، تو ان کو آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کو شاپنگ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، جب بھی سیل آئی بھائی شاپنگ کرنی ہے، سیل نہ آنے کی صورت میں 50% جو سیل دے رہے ہیں ان میں کچھ بچت تھی آپ کی، لیکن سیل آ گئی تو وہ جو کچھ بچا رہے تھے، تو جو بزنس مین ہے، وہ بزنس مین کہتا ہے کہ بھائی یہ کیوں بچا رہے ہیں، اس کو بھی خرچ کر دو، چلو آدھا کر دو، پورا نہ دو تو اس مہینے میں آدھا کر دو، تو لوگ بھاگے جاتے ہیں سیل۔ تو اگر یہ اس کو آپ برا محسوس کرتے ہیں، جب برا محسوس کرتے ہیں تو کوشش پھر یہ کریں کہ نوٹیفیکیشنز جو آتے ہیں یا میسیجز جو آتے ہیں ان کو انسبسکرائب کر دیں، آپ کو سیل کا نوٹیفیکیشن ہی نہ آ سکے، اور جب آپ کی ضرورت ہو تو آپ سیل کو خود پتہ کر لیں کہ بھئی کب سیل ہے، مجھے ضرورت ہے، اور جب ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ کو اشارہ یا کیوں ملے ہی نہ، جب کیوں نہیں ملے گا تو اٹریکشن نہیں آئے گی، اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بجٹ جو ہے وہ سال کا، مہینے کا اضافی چیزوں کے لیے آپ ضرور رکھ لیں کہ شاپنگ کے لیے یہ بجٹ ہے، اس بجٹ کو اگر آپ لمیٹڈ کر دیں گے کہ میرا بجٹ ہی اجازت نہیں دیتا، تو رسپانس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح ہوگا کہ آپ اپنے پاس ان پیسوں کو نہیں رکھیں گے، کہیں
ایسی جگہ پہ رکھ دیں گے کہ جہاں آپ ایزی ٹو ایکسیس نہ ہو. مثال کے طور پر ایسا اکاؤنٹ کھول لیا, ایسا بینک اکاؤنٹ کھول لیا جس کا اے ٹی ایم کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے, اے ٹی ایم کارڈ نہیں ہے, چیک بک ہے. چیک بک چیک لے کر جائیں گے تو کیش ہوگا, ورنہ کیش ہی نہیں ہوگا. جب کیش نہیں ہوگا, اپلیکیشن اس کی آپ نے موبائل میں رکھی ہی نہیں ہے. اب یہ ڈیفیکلٹ کر دیا ہے اپنے ریسپانس کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت اضافی خرچ کے لیے ہے, اضافی خرچ کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی, لیکن آپ نے اس کا جو ریسپانس ہے اسے ڈیفیکلٹ کر دیا, مشکل بنا دیا. جب مشکل بنا دیا تو وہ جو ہے وہ آپ کی سیونگ ہو گئی. تو اسی طرح دیگر امور پر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے جانا ہے مارکیٹ, آج کل بڑے وہ سپر سٹورز بھی ہیں, سپر سٹورز پہ جاتے ہیں, جو خریدنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں وہ کیو دے رہی ہوتی ہیں. جب کیو آتا ہے تو اٹریکشن فیل ہوتی ہے, جیب میں پیسے ہوتے ہیں یا اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے, اے ٹی ایم کارڈ سے آپ نے جب خریداری کرنی ہو, کریڈٹ کارڈ آپ کے گویا کہ آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ موجود ہے تو آپ نے اس سے خریداری کرنی ہے, تو رسپانس ایزی ہو گیا ہے, اور اس کے بعد آپ کو بڑی اچھی اور تسکین بھی ملتی ہے. تو آپ یہ کریں گے کہ سب سے پہلے آپ گھر کے اندر ہی ایک لسٹ بنائیں کہ سپر سٹور جانا ہے تو یہ چیزیں میری ضرورت کی ہے, یہ خریدنی ہے, اور ان کا ایسٹیمیٹڈ بجٹ کتنا ہوگا وہ پیسے آپ رکھیں اپنے پاس, اور رکھ کر آپ چلے جائیں. اور اے ٹی ایم کارڈ, ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ جو بھی ہے وہ آپ گھر میں رکھ کے جائیں, اور اس طرح آپ چلے جائیں. جب جائیں گے تو وہی چیزیں پرچیز کریں گے, اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے, کیونکہ کیوں بھی مل رہا ہے, کریونگ بھی ہو رہی ہے, لیکن رسپانس نہیں دے سکتے. اگر آپ نے بالفرض آپ رسپانس بھی دے دیتے ہیں, چیزوں کو لے آتے ہیں, پھر گھر میں آ کر ان کا انالیسس کریں. ایک ہوتا ہے کہ خرید کے لے آئے اور لا کر استعمال کر لی, ایک ہے کہ آپ جو فورتھ ہے 4 نمبر انالیسس کریں, اس میں تسکین کا عنصر ختم کریں. وہ کیسے عنصر ختم ہوگا, وہ عنصر ایسے ختم ہوگا کہ آپ وہ جو خریداری کر کے آئے ہیں, خریداری کر کے آ کے نیڈز کیا ہیں, لگژریز کیا ہیں, دونوں کی کو الگ الگ کریں. جو آپ کی لگژریز ہیں, جو آسائشات ہیں, جو اضافی آپ نے چیزیں خرید لی ہیں, ان کے پیسوں کا حساب لگائیں کہ بھئی اتنا خرچ کیا ہے لگژریز پر, ان کو نوٹ کر لیں, اور پھر آپ شمار کریں کہ آپ کتنی دفعہ کسی سپر سٹور پہ جاتے ہیں یا مارکیٹ میں جاتے ہیں, اور کتنا آپ اضافی خرچ کر لیتے ہیں, اور تو یہ سال کا کتنا بن جاتا ہے, اور سال کا اتنا اگر آپ بنائیں تو یہ آپ کے لائف سٹائل میں آسانی پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا, آپ کے لیے اور زیادہ مفید چیز کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. جب آپ دیکھیں گے, سال کا شمار کریں گے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا خاصا فضولیات پر آپ نے اڑا دیا, جسے آپ بچا کر ایک اپنی لائف کو, اپنی زندگی کو, اپنی لائف سٹائل کو اور دیگر معاملات کو اپ گریڈ کر سکتے تھے, لیکن آپ نے نہیں کیا. تو اس میں پھر آپ جب لانگ ٹرم دیکھیں گے کہ یہ جو چھوٹا سا ایک میرا عمل ہے, چھوٹے سے عمل کرنے کی وجہ سے جو سرے دستوں سیٹسفیکشن فیل ہوئی ہے, سرے دستوں میں مجھے ہیپینس فیل ہوئی ہے, سرے دستوں مجھے خوشی محسوس ہوئی ہے, لیکن لانگ ٹرم میں یہ سیٹسفیکشن اس میں نہیں ہے. تو انسیٹسفائیڈ جب کر دیں گے اور انسیٹسفیکشن اس میں لے آئیں گے, تسکین کا عنصر ختم کر دیں گے, تو پھر یہ ہے کہ اس عمل کو دوبارہ دہرانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. جب دہرانا مشکل ہوگا تو عادت نہیں بن پائے گی. امید ہے کہ میں یہ بات سمجھا پایا ہوں گا کہ رویے میں اور عادت میں تبدیلی کے 4 قوانین ہیں یا 4 مراحل ہیں. میں اس کو ذرا ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں. 4 مراحل, 4 قوانین. کیو ہے, 4 مراحل, 4 قوانین. کیو ہے, کریونگ ہے, رسپانس ہے, صلہ ہے. اور اچھی عادت کو تشکیل دینے کے لیے, اچھی عادت کو اختیار کرنے کے لیے 4 ان کی صفات ہے. دیکھنا آسان بنائے, پرکشش بنائے, کرنا آسان بنائے, تسکین بخش بنا دیں. اور اگر کوئی بری عادت اختیار کر چکے ہیں, اسے چھوڑنا ہے تو دیکھنا مشکل بنا دیں, کشش ختم کر دیں, اسے کرنا مشکل بنا دیں, اور تسکین کا عنصر ختم کروا دیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. جی, تو یہ امید ہے کہ یہاں تک ہم بات
समझ आई। अब आ जाता है पहला मरहला, इशारा। पहला कानून जो क्यू है, इशारा है। अगर आप किसी आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इशारे को अपने माहौल का, क्यू को अपने माहौल का एक बड़ा हिस्सा बना दें। अगर बड़ा हिस्सा आप बना देंगे अपने माहौल का, तो फिर यह है कि उस क्यू के नतीजे में आप उस अमल को इख्तियार करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ जाने से पहले हम एक और अहम बात है, वो है आदात का स्कोर चार्ट। आदात का स्कोर चार्ट के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। आदात का स्कोर चार्ट, तो उसको आप सामने रखेंगे और सामने रखकर उस स्कोर चार्ट को बनाएंगे भी, और उसका सैंपल भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जी, आप ये करेंगे कि एक पेज पर आदात का स्कोर चार्ट बनाएंगे, और स्कोर चार्ट में अपनी आदात को आप लिखेंगे, उन्हें स्कोर करेंगे, और फिर ये है कि आपके लिए आदात बनाना, आदात को इख्तियार करना आसान हो जाएगा। ये आदात स्कोर चार्ट है आपके सामने। इस तरह आप एक पेपर बनाएं। यहाँ यहाँ नंबर शुमार, और फिर आ जाता है आदत स्कोर। मिसाल के तौर पर आपकी आदत है, अच्छा इसमें यह है कि आदात में हम 3 चीजों का जिक्र करेंगे। अच्छी आदत, बुरी आदत, गैर जानिबदार। ठीक है। अच्छी आदत जो है उसके लिए हमारे पास जो साइन होगा, जो इशारा होगा, वो प्लस का हम लिखेंगे। बुरी आदत के लिए जो साइन है वो माइनस का होगा, और जो गैर जानिबदार है उसके लिए जो साइन है वो मुसावी का होगा, ये वाला। ये साइन आप रखेंगे। ये तो इस तरह आप अपनी सुबह से लेकर शाम तक की जो रूटीन है, शाम तक की जो आदात है, उन आदात को आप लिखते जाएंगे, और फिर ये है कि उन आदात को लिखने के बाद उसके सामने आप वो स्कोर करेंगे कि ये प्लस है, अच्छी आदात है तो प्लस है, बुरी आदात है तो माइनस है, और गैर जानिबदार का मतलब है कि वो अच्छी और बुरी आदात में उनका शुमार नहीं होता, वो गैर जानिबदार है। तो यानी अमूमी आदत है, तो उसका आप स्कोर फिर आप जायजा लेंगे कि आपकी अच्छी आदत कौन सी है और बुरी आदत कौन सी है। मिसाल के तौर पर सुबह आप बेदार होते हैं, सुबह आप बेदार होते हैं, ये एक आदत है। ठीक है, बेदार होना आदत है। अलार्म लगाया होता है तो अलार्म लगाना एक आदत है। आप ब्रश करते हैं, ब्रश करना एक आदत है। आप मिसाल के तौर पर उठते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, मोबाइल चेक करना एक आदत है। आप ये करते हैं कि सुबह ऑफिस जाने से पहले गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, कॉलेज स्कूल मदरसा या जहाँ पर भी, तो ये एक आदत है। आप सेहत का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर को, या ये है कि अपना वजन चेक करते रहते हैं, ये भी एक आदत है। और इसके अलावा खुशबू लगाना ये एक आदत है, वगैरह वगैरह। आप
آپ اس کو نا شمار کر سکتے ہیں. اور بھی آپ جب بھی نہاتے ہیں تو آپ جو آپ کا ٹاول ہوتا ہے, جو تولیہ ہوتا ہے, اسے خشک کرنے کے لیے آپ کہیں رکھتے ہیں, لٹکاتے ہیں. تو یہ بھی ایک عادت ہے. آپ کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو مثال کے طور پر آپ سب جب صبح اٹھتے ہیں تو بستر سمیٹتے ہیں, یہ ایک عادت ہے. یہ مختلف قسم کی عادات آپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کپڑے پہنتے ہیں, عادت ہے. اب آ جاتا ہے یہ تمام امور کو آپ لکھ لیں, اب ان کو سکور دیں. اب یہ دیکھیں کہ بیدار ہونا, صبح بیدار ہونا اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے؟ بھئی نہ اچھی ہے نہ بری ہے, بیدار ہونا ہی ہونا ہے. تو آپ اس کو غیر جانبدار کہہ سکتے ہیں. دیکھیں کسی کے لیے کوئی عادت اچھی ہو سکتی ہے اور وہی اچھی عادت دوسرے کے لیے بری بھی ہو سکتی ہے, ایسا ہو سکتا ہے. اور کسی کے لیے ایک چیز اچھی عادت ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے غیر جانبدار بھی ہو سکتی ہے. تو شعوری طور پر غور و فکر کے ساتھ آپ نے اپنے ان اعمال کو چیک کرنا ہوتا ہے, دیکھنا ہے. الارم بند کرنا ہے, صبح آپ اٹھتے ہیں تو آپ الارم بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, الارم بند کرنا یہ غیر جانبدار بھی ہو سکتی ہے اور اچھی عادت بھی ہو سکتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کسی شخص پر. ایک بندہ الارم بند کر دیتا ہے تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اچھی غیر جانبدار کی الارم, ظاہر ہے کہ جب الارم بجے گا تو بند ہی کرنا ہے, یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے یا کوئی خاص بات تو نہیں ہے, تو آپ اس کو بند کر دیتے ہیں. یہ غیر جانبدار ہے. لیکن جو سنوز پہ لگا دیتے ہیں اور 5 منٹ بعد دوبارہ بجنا اور کسی کو ڈسٹرب کرنا, تو وہاں الارم بند کرنا ضروری ہو جاتا ہے. وہ آپ ایک اچھی عادت کے طور پر کنسیڈر کریں گے. برش کرنا یہ ظاہر ہے کہ یہ اچھی عادت ہی کہلائے گی. یہ ایسی عادت نہیں ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ نہ اچھی ہے نہ بری, بلکہ یہ اچھی عادت ہے. یہاں پر آپ پلس لکھیں گے, پلس آ جائے گا آپ کا. اور الارم بند کرنا یہ غیر جانبدار ہے اس کے عمومی مزاج میں, لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو یہ کیا اسے کہتے ہیں بعضوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. موبائل چیک کرنا بری عادت ہے, نیگیٹو ہے, اس کو نیگیٹو رکھیں. نہانا اچھی عادت ہے, اس کو پلس میں آپ کر لیں. اب تولیہ خشک کرنے کے لیے لٹکانا, جب آپ کی یہ عادت بن جائے, عادت اختیار کر جائے, ایک جگہ پر کلچر ہی یہ ہو کہ ہر بندہ یہ کر رہا ہو, تو یہ غیر جانبدار ہو جاتی ہے. بدیہی امر ہے کہ جب ایک چیز گیلی ہوگی ہے تو اسے خشک کرنے کے لیے باہر کہیں لٹکایا جائے, گیلا ہی واش روم میں یا کسی جگہ پر نہ رکھ دیا جائے, بلکہ خشک کرنا ضروری ہے. تو یہ غیر جانبدار ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ پلس, جہاں نہیں کیا جاتا یا پہلے وہ نہیں کر رہا ہوتا تو اب اس میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے اس کو پلس کر دیں گے ہم. بستر سمیٹنا ظاہر ہے کہ یہ اس کو ہمارے ماحول میں تو اس کو پلس ہی کریں گے, ورنہ یہ بھی غیر جانبدار میں آتی ہیں کہ بھئی بستر سمیٹنا ہی سمیٹنا ہے. اچھی بری عادت کیا ہوئی, لیکن ہمارے ہاں چونکہ سمیٹا سے ہی نہیں جاتا, ویسے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں, بستر ایسے ہی پڑا ہوتا ہے, تو یہ پلس پوائنٹ ہو گیا. کپڑے پہننا یہ ظاہر سی بدیہی سی امر ہے, تو یہ وہ ہو جائے گا, غیر جانبدار ہو جائے گا. یہ کچھ اضافی چیزیں میں نے جن کی کوئی اتنی, کپڑے پہننا ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ آفس کے لیے جاتا ہے, مدرسے یونیورسٹی کالج کے لیے جاتا ہے, تو وہ کپڑے چینج کرتا ہے, تبدیل کرتا ہے, تو یہ غیر جانبدار عادت ہے. تو یہ وضاحت اور سمجھانے کے لیے میں نے رکھ دیا. خوشبو لگا کے جانا ظاہر ہے کہ پلس پوائنٹ ہے. صحت کا خیال کرنا یہ پلس پوائنٹ ہے, اور ان چیزوں کا آپ اور صحت کی پرواہ نہ کرنا مائنس پوائنٹ ہو جائے گا. صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی چھوٹے چھوٹے امور ہیں ان تمام کو لکھتے جائیں. دیکھیں شروع میں یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے, آپ کا جو پروفیشنل لائف ہے, آپ کا جو اہداف ہیں, جو گولز ہیں, جو مقاصد ہیں زندگی کے, وہ آپ کی عادات کا بھی فیصلہ کریں گے کہ بھئی کون سی عادت آپ کے لیے بہتر اچھی عادت ہے اور کون سی عادت بری عادت ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ صبح اٹھتا ہے اور گھی میں تلا ہوا ایک مزیدار سا پراٹھا کھاتا ہے. اب یہ پراٹھا کھانا کسی کے لیے اچھی عادت بن سکتا ہے اور کسی کے لیے بری عادت بن سکتا ہے. جس کا ویٹ بڑھ رہا ہے اس کے لیے بری عادت ہوگی, اور جس کا جو ویٹ بڑھانا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے اچھی عادت ہوگی. یہ سکور چارٹ آپ بنائیں گے
اور جب چارٹ بنائیں گے تو سب سے اہم پوائنٹ جو ہے اس پورے لیسن میں یا اس کلاس میں وہ یہ ہے، ہم اپنی عادات کو شعوری طور پر اختیار کریں، ہم اپنی عادات کو لاشعوری طور پر اختیار کرتے نہ چلے جائیں۔ جب ہر عادت کو چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اس کو دیکھا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا، تولا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا پلس ہے یا مائنس ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جب آپ عادات کو اختیار کریں گے تو وہ پلس کا جو نمبر ہے وہ زیادہ ہوگا، بڑھ جائے گا، اور آپ کی پرسنالٹی میں پلس پوائنٹ زیادہ ہوں گے اور پرسنالٹی زیادہ اچھی اور بہتر ہوگی۔ اگر اس میں مائنس پوائنٹ زیادہ ہیں تو یہ جو عادات کا سکور چارٹ ہے، سکور چارٹ کی مدد سے آپ اپنی پرسنالٹی کو دیکھ سکیں گے کہ مائنس کس حد تک ہے، اور اس مائنس کو میں نے اب پلس میں لے کر آنا ہے تو کیسے لے کر آئیں گے۔ تو یہ جو سکور چارٹ ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جب ہم لاشعوری طور پر بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں تو ہم پر حکمرانی کر رہا ہوتا ہے ہمارا لاشعور، اور لاشعور جب حکمرانی کر رہا ہوتا ہے تو بہت سارے جو فیصلے ہمارے حق میں نہیں آتے یا ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے یا ہماری شخصیت مؤثر نہیں ہو پاتی تو ہم اس کو قسمت میں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ ہم نے اپنا انالیسس کر کے تجزیہ کر کے لاشعور کو جو فیصلے سونپنے ہیں، لاشعور کو جو عمل میں لے کر آنا ہے، وہاں شعوری طور پر پرکھے ہوئے رویے اور برتاؤ اور عادات کو لاشعور کے حوالے کیا جائے، تاکہ لاشعور جب آٹومیٹک عمل میں آئے، آٹومیٹک حرکت میں آئے تو وہ شعوری طور پر سوچے سمجھے فیصلوں کو، اعمال کو، عادات کو عمل میں لے کر آ رہا ہو، جس کے نتائج، جس کے آؤٹ کمز، جس کے حاصلات ہماری قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ امید ہے کہ میں بات کو سمجھا پایا ہوں گا۔ تو اس طرح سکور چارٹ آپ ایک بنائیں گے، اور یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، اس کو آپ نے ضرور بنانا ہے۔ جی، غیر جانبدار مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی اور بری کوئی نہیں، آپ اس کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اس کو اچھی میں رکھیں یا بری میں رکھیں، وہ نہ اچھی ہے نہ بری ہے، ایک نیوٹرل ہے، نیوٹرل سی ہے، اس کو آپ غیر جانبدار کریں۔ الارم لگا کے نہ اٹھنا کس میں شمار ہوگا؟ الارم لگانا یہ ایک پازیٹیو ہیبٹ ہے، اچھی بات ہے، اور نہ اٹھنا ظاہر ہے کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے اور اس کو آپ بری عادت میں شمار کریں گے، اور جب یہ بری عادت ہے تو اس بری عادت کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کے حوالے سے آپ اپنے جو سونے کی روٹین ہے اس کو ذرا اثر نو چیک کریں گے۔ مطالعہ کرتے ہیں، چھوٹی بڑی عادات سب، لیکن جی بالکل چھوٹی چھوٹی عادات جو ہوتی ہیں نا وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی عادات ہی مل کر ایک بڑا نتیجہ آپ کے سامنے لے کر آتی ہیں۔ چھوٹی عادات پہ بھرپور توجہ دیں، چھوٹی عادات بسا اوقات آپ کے لیے بہت بڑی آسانی لے کر آ جاتی ہیں، اور چھوٹی عادات جو بری ہوں اور بعض اوقات ہفتے 10 دن کے بعد آپ کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس لیے چھوٹی عادات کو ضرور ملحوظ رکھا کریں، کبھی اگنور نہ کریں، اور چھوٹی عادات کی پاور چیک کرنے کے لیے چھوٹی عادات کے کمپاؤنڈ کو چیک کریں، مجموعے کو چیک کریں۔ پچھلے کلاسز میں ہم نے کمپاؤنڈ اور مجموعے کا پڑھا تھا کہ جو عادات کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے، جو مجموعہ ہوتا ہے کہ آج 5 منٹ کی کوئی ایکٹیویٹی، کل 5 منٹ مزید ایڈ ہو گئے، پرسوں مزید ایڈ ہو گئے، جب یہ آہستہ آہستہ ملتے جاتے ہیں تو یہ جو اس کا مجموعہ جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے، زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو اس کو ضرور آپ خیال رکھیں۔ جلدی جواب دینا اور کسی کو انتظار میں نہ رکھنا، اور اپنے کاموں میں بھی جلدی جواب دینا اور کسی کو انتظار میں نہ رکھنا، اور اپنے کاموں میں بھی یہ کرتے رہنا۔ اس عادت کو کیسے بدلا جائے؟ کسی کو انتظار میں رکھنا برا لگتا ہے، جلدی جواب دینا اور کسی کو انتظار میں نہ رکھنا، اور اپنے کاموں میں یہ بھی کرتے رہنا۔ اس عادت کو کیسے بدلا جائے؟ کسی کو انتظار میں دیکھیں، یہ جو ہے آپ پرائورٹائز کرتے ہیں، اس میں آ جاتی ہے یہ بات کہ جو عادت ہے وہ ہے کسی بات کو ڈیلے نہ کرنا، فوراً اس کو کر لینا۔ وہ آپ پہلے تو پرائورٹائز کرتے ہیں، چیزوں کو پرائورٹائز کرتے ہیں، جب ترجیحات کا تعین کرتے ہیں تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر ترجیحی چیز کیا ہے، ترجیحی امر کیا ہے جس کو آپ نے فوراً کرنا ہے، اور باقی جو ہے اس کو آپ نے پینڈنگ کرنا ہے اور اس کے بعد میں کرنا ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیلے جب کیا جاتا ہے تو آج ایک کام ڈیلے کیا، ڈیلے کرنے کی اگر عادت بن جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذمے جو واجب الادا امور ہوتے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کا سٹریس بھی آ جاتا ہے، کوالٹی متاثر ہوتی ہے اور بہت سارے امور آ جاتے ہیں. اب ہیبٹ جو ہے وہ ہیبٹ ہے ڈیلے کرنا. یہ ڈیلے کرنے کی ہیبٹ پر قابو پانا چاہیے. اب ڈیلے کرنے کی ہیبٹ پر کیسے قابو پائیں گے؟ اس کو آپ یہ آپ کے پرنسپلز اصول آپ کے سامنے آگے ہیں. ان اصولوں کی روشنی میں، ان پرنسپلز کی روشنی میں آپ ڈیلے کرنے کی ہیبت کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ ڈیلے کریں گے تو یہ جو چھوڑے ہوئے کام ہے، جن کاموں کو آپ نے تاخیر پہ ڈال دیا، اگلے دن پہ ڈال دیا، وہ مجموعہ بن جائے گا، وہ کمپاؤنڈ بن جائے گا اور کمپاؤنڈ جو ہوگا وہ آپ پر سٹریس اور دیگر چیزیں بھی لے کر آئے گا. اب اس کمپاؤنڈ بننے نہیں دینا بلکہ فوراً کرنا ہے. اب فوراً کرنے کے لیے آگے ہمارے یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس میں ایک اصول آ رہا ہے 2 منٹ رولز. 2 منٹ کا رول. 2 منٹ کا رول ہوتا ہے کہ بسا اوقات کاموں کو ڈیلے اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس وقت کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، ہمت نہیں پڑ رہی ہوتی، قدم نہیں اٹھایا جاتا. تو جس طرح فرمایا جاتا ہے کہ کامیابی قدم اٹھانے سے ملتی ہے، قدم اٹھانا پڑتا ہے. بھائی اٹھاؤ گے تو آگے اگلا قدم اٹھے گا، بیٹھے رہو گے سوچتے رہو گے تو قدم نہیں اٹھے گا. تو اس کے لیے ایک رول ہے کہ 2 منٹ آپ کسی کام کو دے دیں. جب کام شروع کر دیتے ہیں 2 منٹ تو کم از کم میں نے کرنا ہے، 2 منٹ کے لیے آپ کام کرنے کا آغاز کرتے ہیں تو پھر ایک ردم بن جاتا ہے اور آپ اس کام کو کر چھوڑتے ہیں. جب آپ آغاز ہی نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ انجام کہاں آئے گا. امید ہے کہ میں کسی حد تک بات کو سمجھا پایا ہوں گا. پلیز ریپیٹ لاسٹ ورڈس. پتہ نہیں وہ لاسٹ ورڈ کون سے تھے. یہ 4 منٹ پہلے میسج آیا تو واضح میسج کر دیا کریں. کامنٹس ہر وقت نظر میں نہیں ہوتے. کیا ویڈیو کا لنک ملے گا؟ ٹھیک ہے. آل بیڈ میموریز کو یاد کر کے بھی اپنا مائنڈ کو سکون سے رکھنا کیسے ممکن ہے؟ آل بیڈ میموریز دیکھیں، ماضی قد مضی، حال میں جینا سیکھیں اور حال کو ایسا بنا لیں کہ آپ کا مستقبل شاندار ہو. حال کو بے حال کر دینا یہ قرین انصاف نہیں ہے کہ آپ ماضی میں ہی جیتے جائیں اور جو ہو گیا اسی پر پچھتاتے جائیں. تو آپ اپنے ماضی میں تو چلیں، کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا، آپ کے فیصلوں نے کیا ہے یا لوگوں نے کیا ہے یا کسی نے کیا ہے، وہ تو کسی نے کر دیا. اب حال میں تو آپ خود اپنے ساتھ یہ برا کر رہے ہیں. حال کا اختیار تو آپ کے پاس ہے، حال کا سٹیئرنگ آپ کے پاس ہے. اب آپ نے گاڑی کو چلانا ہے تو اس لیے حال میں جیے، بھرپور حال گزارے تاکہ آپ کا فیوچر اچھا ہو. اور جو موجود لمحہ موجود ہے اس کی طاقت کو پہچانیں، لمحہ موجود کو پاورفل بنائیں. جو لمحہ موجود کو قیمتی بنانا جسے آ گیا اس کا مستقبل قیمتی ہے. جو لمحہ موجود کو ضائع کر رہا ہو اس کا مستقبل بھی ضائع ہی ہوگا. اس لیے جو بیڈ میموریز ہیں، یادیں ہیں پرانی ماضی کی تلخ یادیں، تو اگر حال میں بھی ان کو سینے سے لگائے رکھیں گے تو حال بھی برا ہوگا، مستقبل بھی برا ہوگا. ماضی کو پس پش ڈال دیں، بلکہ آپ اندر سے نا اپنے ہاتھ پکڑے، اپنے آپ سے ان یادوں کو جو تلخ یادیں نکال کر زور سے باہر پھینکے. اگر پھر بھی سکون نہیں مل رہا تو پھینک کر جوتا لے لیں یا کوئی اور چیز لے لیں اور ان کو اچھی طرح پٹائی کر کے نا ملیا میٹ کر دیں، دریا برد کر دیں، پھینک دیں ان کو اور حال میں بھرپور زندگی گزارے تو انشاءاللہ آسانی ہو. بالکل ایسا ہی ہے. ہم شروع کرنے میں بہت ہی گھبراتے ہیں، سستی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. برین کبھی فیصلے نہیں کر پاتا کہ کون سا عمل ہیبٹ بناؤں اور ہر عمل دل چاہتا ہے الجھن سی کیسے بچا جائے. دیکھیں اس حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ٹارگٹ اور گولز متعین کریں. ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ گولز کی بنیاد پر اپنے کیا اسے کہتے فیصلے نہ کریں، عادات نہ بنائیں. گولز ڈائریکشن متعین کرتا ہے، گولز بتاتا ہے بھئی منزل وہ ہے اور منزل کے مسافر کو کیسا ہونا چاہیے وہ بن جائیں. تو آپ نے اپنی روٹین کو ان گولز اور اہداف کی روشنی میں طے کرنا ہوتا ہے اور پھر اس روٹین کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور گولز اور مقاصد جو ہیں
وہ جب روٹین میں آپ آ جاتے ہیں، کوالٹی کو بڑھاتے جاتے ہیں، 1% امپرومنٹ کا جو فارمولا ہے اس کو اختیار کرتے جاتے ہیں، گولز مقاصد وہ بھی ساتھ ساتھ امپروو ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو امور میں ترجیحات کا تعین کریں، فیصلہ کریں کہ کون سا کام آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وضاحت دینا پسند ہے مجھے کہ میں ہر ایک بات کو کی وضاحت دیجیے، لیکن کوئی بدگمان ہو تو اس کی بدگمانی کیسے دور کیجیے جب سامنے والا صرف یک طرفہ بات سن کر رائے قائم کر لے۔ دیکھیے یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، تو اس کو کسی اور وقت پہ ہم رکھ لیں۔ فقط اتنا بتا دوں کہ بسا اوقات وضاحت دینا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو وضاحت دے دیا کرتے تھے، کہ بلکہ بھلا کر کہتے تھے دیکھو یہ میری اہلیہ فلاں اہلیہ ہے، آپ پاس سے گزر رہے تھے تو کہیں ایسا محسوس نہ کرنا کہ کوئی اور ہے۔ تو صحابی رسول فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کے بارے میں کیوں ایسا خیال کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وضاحت ضروری ہے۔ تو بسا اوقات وضاحت دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری موضوع سے متعلق نہیں، یہ ویسے انتظامیہ کے ذریعے سے سوال کر لیجئے یا کسی اور موقع پر کر لیجئے گا۔ عادت پر استقامت کیسے لائی جائے؟ دیکھیں اس کا جو ہم نے 4 قوانین پڑھے ہیں، ان 4 قوانین کو اگر اپنائیں گے، اختیار کریں گے تو عادت پر استقامت آ جائے گی۔ اور اگر ان 4 قوانین جس طرح ہم نے پڑھا کہ کیو کو ویزیبل کریں، اور جو کریونگ ہے کریونگ کو وہ بنائیں، آپ اٹریکٹیو بنائیں، اور اس کے بعد جو رسپانس ہے رسپانس کو ایزی بنائیں، اور پھر جو صلہ ہے جو ریوارڈ ہے ریوارڈ کو سیٹسفیکشن والا بنائیں، تو استقامت اسی طرح آئے گی۔ لوپ ایسے ہی چلتا ہے، چکر ایسے ہی گھومتا ہے عادات کا۔ دل و دماغ کی صحت کے لیے کوئی مراقبہ بتائیں۔ دل و معلوم نہیں یہ کیا سوال ہوا ہے۔ اٹریکشن سیکر ہو، اسے وہ نہ ملے تو کام کرنا اس جگہ مشکل ہوتا ہے، اپنا مائنڈ کیسے سیٹ کریں؟ اٹریکشن سیکر، دیکھیں آپ کے عمل کا جو دار و مدار ہے وہ دوسروں کی تحسین پر نہیں ہونا چاہیے، آپ کے عمل کا دار و مدار آپ کے خود فیصلے پر ہونا چاہیے کہ وہ عمل درست ہے یا درست نہیں، وہ عمل کیا جو مطلوبہ نتائج آپ نے اپنے لیے متعین کیے تھے وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، دوسرا تحسین کر رہا ہے یا تحسین نہیں کر رہا، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ اپنے اعمال اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنے انعامات اپنے پاس رکھیں۔ مراقبہ، دیکھیں یہ محاسبہ اسی انداز سے آپ کر سکتے ہیں جو ہم نے ہیبٹ سکور چارٹ پڑھا، تو وہ چارٹ فل کریں، اور فل کرنے کے بعد آپ بیٹھ کر اس کا مراقبہ بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ رویے میں عمل بیداری کے ساتھ شروع ہوتا ہے، لاشعور کو شعور میں رکھیں۔ یہی بات ہم نے گزشتہ گفتگو میں کہی ہے کہ ہم عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز ہیبٹ بن جاتی ہے، کوئی بھی چیز قانون بن جاتی ہے، کوئی بھی چیز جب عادت بن جاتی ہے، ہیبٹ بن جاتی ہے، تو پھر وہ آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارا لاشعور عام طور پر آٹومیٹیکلی امور سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو جو آٹومیٹیکلی بہت سارے امور سر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو کان کھجانا شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو ان کے جملے مکمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کیا اسے کہتے ہیں جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کر اپنے کپڑوں کو درست کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ساری ایسی عادات جو خود کار ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کب کر رہے ہیں، اور گفتگو کے دوران کرنا بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے، گفتگو کے دوران موضوعات سے نکل جانا۔ جب آپ ان کا جائزہ لیں گے، یعنی لاشعوری طور پر بہت ساری حرکات اور عادات جو ہمارے عمل کا حصہ بن گئی ہیں، ان کا سکور چارٹ بنائیں گے، سکور چارٹ بنا کر ان کا تجزیہ کریں گے، ان کا انالیسس کریں گے، تو پھر ہم اپنی لاشعوری طور پر کیے ہوئے بہت سارے امور جن سے ہم واقف نہیں ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو آپ درست کریں۔ ان کو درست تبھی کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ وہ کریں گے
ون سیکنڈ. جب آپ ان کا تجزیہ کریں گے، تجزیہ کر کے ان کو دوبارہ اس ترتیب میں لے کر آئیں گے جس ترتیب پر آپ لانا چاہتے ہیں، یعنی لاشعور کو شعور کر دیں. بہت سارے امور جو ہوتے ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگر پوچھا جائے کہ بھائی کیسے کیا، بھائی معلوم نہیں کہ کیسے کیا، اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں. کھانا کھا رہے ہیں، لقمے بڑے لیتے ہیں یا چھوٹے لیتے ہیں، معلوم نہیں. کھانا کھاتے ہوئے منہ سے آواز آتی ہے یا نہیں آتی، کبھی غور ہی نہیں کیا. اور اسی طرح ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کون سے لاشعوری طور پر حرکات کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے نوٹ کیا یا نہیں کیا، اور اکثر اوقات تو کیا ہی نہیں ہوتا. تو اس طرح آپ نے جائزہ لینا ہے کہ لاشعوری طور پر جو آپ امور سر انجام دے رہے ہیں ان کو شعور میں لے آئیں. اور یہ انتہائی اہم ہے، انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی پرسنالٹی کو، اپنے آپ کو مزید بہتر بنا سکے. جی جی ٹھیک ہو گیا. تو یہ عادات کا جو سکور کارڈ ہے یہ ضروری ہے. یہ لاشعوری طور پر کیے ہوئے آپ کے بہت سارے امور کو وہ شعوری بنا دے گی. اس سے آپ کی پرسنالٹی گروم ہوگی، پرسنالٹی میں امپروومنٹ آئے گی، بہتری آئے گی. اور آپ کی جو عادات ہے جن کے بارے میں آپ آگاہ نہیں ہوتے، واقف نہیں ہوتے، جن کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارا جو لاشعور ہے یہ بڑا طاقتور ہے، اور ہمارا دماغ کا جو کام کرنے کا انداز، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، اس کا کام کرنے کا انداز ایسا ہے کہ وہ ایک وقت میں شعوری طور پر ایک ہی کام کرتا ہے، لاشعوری طور پر بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے. اور یہ دماغ جو بسا اوقات جب ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام آ جاتے ہیں تو ایک کام پر فوکس کر دیتا ہے، اور باقی جو امور ہوتے ہیں اسے لاشعور کے سپرد کر دیتا ہے کہ بھئی لاشعور اب تم سنبھالو اور تم کرو. لاشعور کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب لاشعور جو ہے اسے شعور میں اگر رکھا نہ گیا ہوا، شعور میں رکھ کر اس کا تجزیہ نہ کیا ہوگا کہ وہ لاشعور درست فیصلے کر رہا ہے، درست اعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ ہمارے خلاف جا رہا ہوگا، ہمارے حق میں نہیں جا رہا ہوگا. جس طرح بہت سارے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں محسوس ہو جاتا ہے لوگوں کو دیکھ کر ہی. بہت سارے مثلا پولیس سے جن کا تعلق ہے، وہ کوئی بندہ بات کر رہا ہو، یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. مجرم کو دیکھ کر ہی بتا دیتے، لوگوں کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں یہ مجرم ہو سکتا ہے یا یہ مجرم نہیں ہے. اگر پوچھا جائے بھائی آپ کو کیسے پتا چلا، وہ شاید یہ بتا نہ سکے، لیکن ان کا لاشعور جب مختلف تجربات کی روشنی میں گزرتا رہا، مختلف زندگی میں تجربات، مشاہدات، آبزرویشنز ہوتی رہی، تو لاشعور نے بہت سارے فیصلے کر لیے. اس کے نتیجے میں لاشعور اب فیصلہ کر رہا ہے، لیکن لاشعور کو شعور میں اگر لا کر دیکھا جائے تو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے فیصلہ کر لیا. وہ ایک نرس کی مشہور کہانی ہے. تو ایک تقریب میں وہ نرس تھی، نرس کا مریضوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اور ایک خاص شعبے کے ساتھ اس نرس کا تعلق تھا، اور وہیں پر اس نے 15 سے 20 سال گزار دیے تھے. اپنے سسر کو دیکھا اور سسر کو دیکھتے ہی کہنے لگی کہ آپ کا چہرہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو سسر بات کو نہیں سمجھا اور کہنے مزاحن جواب دیا کہ مجھے بھی آپ کی شکل کبھی پسند نہیں ہے. تو کہنے لگے نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ کے چہرہ جو مجھے بتا رہا ہے کہ کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ کو ہاسپٹل چلنا چاہیے. تو بہرحال بات مان لی گئی اور فوراً ہاسپٹل لے کر گئے. ہاسپٹل جب لے کر گئے ہیں تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر کچھ دیر اور رک جاتے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا. ہارٹ اٹیک سے اسی وجہ سے یہ بچا ہے کہ اس کو وقت پر لے آئے، کیونکہ جو شریانیں بلڈ کی سپلائی کر رہی تھی وہ اس میں کوئی مسئلہ فالٹ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے جو چہرے کی رنگت یا بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ چہرے پہ کچھ اثرات میں تبدیلی آ گئی تھی. اب نرس کو پتا چل گیا کہ بھئی چہرے سے کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح اب تو ٹیکنالوجی نے کچھ ترقی کر لی ہے، مزید آگے بہتر ہو گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا ریڈار پر صرف ڈاٹس نظر آتے تھے
کہ دشمن کا جہاز ہے یا اپنا جہاز ہے, یہ میزائل آ رہا ہے, وہ ڈاٹس آ رہے ہوتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا. تو وہاں پر جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ بتا دیا کرتے تھے بھائی یہ میزائل ہے, اس کو روکو, اس کو تباہ کرو راستے میں, یہ دشمن کا جہاز ہے, یہ ہمارا جہاز ہے. وہ ڈاٹس اگر ان سے پوچھا جائے بھائی کیسے پتہ چلا, یہ شاید نہ بتا پائے. وہ یہ دماغ جو ہے وہ پیشین گوئیاں کرنے کی مشین ہے. یہ جو ہمارا دماغ ہے, یہ جو ہمارا انکانشیس ہوتا ہے, یہ بہت سارے امور سر انجام دے رہا ہوتا ہے ہمارے آس پاس کے حالات, احوال, تجربات کے نتیجے میں. یہ فیصلے کر لیتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اپنے ماحول کے ڈیزائنر بنے, صارف نہ بنے. صارف تب بنتے ہیں کہ جب انکانشیسلی کام کر رہا ہوتا ہے, لاشعوری میں کام کر رہا ہے, اور آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ مائنس ہیں یا مثبت ہیں, اندازہ نہیں ہو پاتا. تو پھر یہ ظاہر ہے کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں بھوک لگتی ہے, تو جس وقت بھوک لگتی ہے تو کھانے کا وقت ہو جاتا ہے, تو انکانشیسلی ہمیں محسوس ہوتا ہے بھوک لگتی ہے. تو بھوک کے لیے کسی کیوں کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی آپ کہہ لیں کہ کریونگ کی ضرورت, طلب کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہاں طلب ہو. طلب تو پیدا ہو جاتی ہے, اٹریکشن فیل ہو, ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ بھوک کا جب کھانے کا وقت آتا ہے یا بھوک لگتی ہے, خود بخود انکانشیس فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی بھوک لگ گئی ہے آپ کو. آپ کے شعوری کوشش کرنا نہیں پڑتی کہ بھئی شعوری طور پر آپ پوری مشقت کے ساتھ کوشش کریں کہ اس موقع پر مجھے بھوک لگنی چاہیے, انکانشیس فیصلہ کر لیتا ہے. اسی طرح بہت ساری ہماری عادات جو ہوتی ہیں وہ انکانشیسلی ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ہمارے تجربات کے نتیجے میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات ایک جگہ پر بار بار بچوں کی کوئی ٹیچر ہو بچوں کا, جس نے 10-15 سال بچوں کو پڑھایا ہو, 20 سال بچوں کو پڑھایا ہو, اسے بڑوں کی کلاس میں لے آئیں, بڑوں کو بھی اسی طرح انسٹرکشن دینا شروع کر دے گی جس طرح وہ بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سیدھے ہو کے بیٹھو, شور نہ کرو, کہاں جا رہے ہو, جلدی آنا. اسی طرح اشارہ کر. بھائی بڑوں کو بیہیو کسی اور طرح کیا جاتا ہے, بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کچھ اور نوعیت کا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. لیکن وہ مسلسل پریکٹس سے, تجربات سے, وہ لاشعوری طور پر وہ عادات بن چکی ہیں ہمارے. جب ہم عادات کچھ بن جائیں تو دماغ لاشعوری طور پر فیصلے کرتا چلا جاتا ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ ہمارا دماغ آٹومیٹک کام کر رہا ہوتا ہے. بہت ساری عادات جو بن چکی ہوتی ہیں وہ آٹومیٹک اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں. جو آٹومیٹک چیزیں ہو جاتی ہیں انہیں آٹومیٹک کرنے سے پہلے چیک کر لیا جائے کہ انہیں آٹومیٹک کرنا ہے تو یہ درست ہیں بھی یا نہیں, کوالٹی میں کیسی ہیں, امپرومنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں. تو اس لیے اپنے ڈیزائنر خود بنے, صارف نہ بنے, بلکہ ڈیزائن کریں اپنی عادات کو, ڈیزائن کریں اپنے انکانشیس کو, ڈیزائن کریں اپنے لاشعور کو, تاکہ لاشعوری طور پر جو بھی آپ امور سر انجام دے رہے ہوں ان کا فیصلہ شعوری طور پر ہونا چاہیے, تاکہ آپ جو رزلٹ اور نتائج حاصل کرنا ہے وہ اچھے کر پائیں. تو اس لیے یقینی بنائیں کہ صحیح انتخاب ہی آپ کا واضح انتخاب ہے, اور واضح انتخاب تبھی ہو پائے گا جب آپ سکور چارٹ, ہیبٹ سکور چارٹ جو ہے اسے فل کریں گے, اسے بنائیں گے. اور یہ آپ لوگوں کے ذمہ ہوم ورک بھی ہے کہ آپ اپنا سکور چارٹ بنائیں گے. اس میں جو کیو ہے یہ رویے میں, عادت میں تبدیلی کا پہلا قانون ہے. تو کیو کو آپ اپنے ماحول کا ایک بڑا حصہ بنا دیں. بک ریڈنگ ہے تو کتابیں جا بجا ہونی چاہیے تاکہ آپ کے کتاب کا حصول آسان ہو جائے, مطالعہ کر سکیں. یہ سامنے لکھا ہوا ویزیبل ہو تو اسے ویزیبل کیا جائے. پھر جو کسی نئی عادت کو ہم اختیار کرتے ہیں تو اس کے 3 فیز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے امپلیمنٹیشن, جو آپ کرنے ہوتے ہیں اس کی انٹینشن یعنی نفاذ کا ارادہ, انٹینشن آف امپلیمنٹیشن, اور دوسرا عادت سٹیکنگ ہے, اور تیسرا ہے بری عادت کو ختم کرنا. تو یہ جو 3 امور ہیں, یہ 3 امور سٹیپ بائی سٹیپ ہم انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے. پہلا قانون دوبارہ میں بتا دیتا ہوں, وہ کیو ہے. کیو میں پھر ڈیٹیلز ہیں کہ آپ نے اشارے کو کیسے آسان بنانا ہے, اشارے کو ویزیبل کیسے بنانا ہے, کہ آپ اچھی عادت کو جب اختیار کریں تو کیوں ملتا رہے,
کیوں ملے گا تو آپ کریونگ آئے گی, طلب آئے گی, اب کیوں کیسے لیں گے. تو اس کا ہم ابھی سرسری سا تعارف کر لیتے ہیں اور اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے اس کو. زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ ان میں حوصلہ افزائی کی کمی ہے جب ان کے پاس حقیقت میں کلیئرٹی نہیں ہوتی. اگر کلیئرٹی ہو تو پھر یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کا ارادہ بھی ہو جاتا ہے. اپنے ویژن میں, گول میں, مقصد میں کلیئرٹی جب ہوگی تو ضروری نہیں ہوتا کہ لوگ تحسین کریں, لوگ شاباشی دیں, لوگ حوصلہ افزائی کریں. تو آپ نے کسی اچھی عادت کو اختیار کرنا ہے, وگرنہ اختیار نہیں کرنا. اکثر لوگ ایسا سوچتے ہیں, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. جب بھی آپ نے کسی اچھی عادت کو اختیار کرنا ہے تو اس کو کیسے کیا جائے. مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو میں ویسا رسپانس کروں گا. جب میں یہ کام کرنا ہے میں کر سکتا ہوں, کرنا چاہیے, لیکن بھائی ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہو جائے تو تب کر پاؤں گا, ورنہ نہیں کر پاؤں گا. چلیں ایسا ہم کر دیتے ہیں اور بہترین انداز سے کر دیتے ہیں. تو یہ جو نفاذ کا ارادہ ہے, جو انٹینشن ہے آپ کی کسی بھی عمل کو کی امپلیمنٹیشن کی, وہ کیسے ہونی چاہیے, کس طرح ہم پیدا کریں گے, کیسے عمل میں لے کر آئیں گے, ایک اچھی عادت کو اختیار کرنے کا آسان طریقہ کون سا ہوگا, کیسے اختیار کرنا ہے. تو اس پہ ہم تفصیل کے ساتھ اگلی کلاس میں ہم کیو کو ڈسکس کریں گے, جو پہلا قانون ہے, اور اس میں 3 جو اس کے اسٹیپ ہیں, انٹینشن آف امپلیمنٹیشن ہے, عادت سٹیکنگ ہے, اور پھر ہیبٹ جو بیڈ ہیبٹ ہے اسے بریک کرنا, کیسے بریک کیا جائے. اس حوالے سے ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے کچھ تو یہ ہے کہ پچھلا جو ہم نے پڑھا تھا اس کے ساتھ ہم نے چیزوں کو لنک کیا, اور کچھ جو آنے والا ہے اس کے ساتھ لنک کیا. تو یہ ملی جلی کچھ گفتگو کی, اور ہیبٹ سکور چارٹ پڑھا, تاکہ اگلی جو کلاس ہے اس میں مزید ہم بہتر طور پر پڑھ سکیں. امید ہے کہ میں اپنی بات کو سمجھا پایا ہوں گا یہاں تک. اگر کوئی کسی کا سوال ہے تو ضرور کر لے, تو وگرنہ پھر ہم اجازت چاہیں گے, اور اگلی کلاس میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور آپ لوگ ہیبٹ سکور چارٹ بنا کر آئیں گے تو ہی آگے ہم فردر چل سکیں گے. اگر ہیبٹ سکور چارٹ آپ نے نہیں بنایا ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سن تو لیا ہے, سمجھ تو لیا ہے, لیکن اس کو عمل میں نہیں لے کر آ رہے, تو پھر فائدہ کوئی نہیں. یہ جتنا بھی کچھ بھی پڑھا ہے یہ عمل میں لانے کے لیے ہے, یہ اسے زندگی میں لانے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو بس ایک نظر پڑھ لیا جائے, سن لیا جائے, اور اس کے بعد اس پر عمل نہ کیا جائے. اگر کوئی سوال ہے تو کر لیا جائے, وگرنہ میں اجازت چاہوں گا. اور میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آسانی کے ساتھ عام فہم انداز سے آپ کو تمام باتوں کو سمجھا سکوں, تاکہ ہمارا آگے بڑھنا آسان ہو جائے. ہیبٹ سکور چارٹ کا ایک سیمپل نمونہ انشاءاللہ العزیز آپ کو کل تک بھجوا دیا جائے گا. آپ کا جو بھی گروپ ہے اس میں آ جائے گا, اور آپ کے ہیبٹ سکور چارٹ آپ نے بنانا ہے, اور بنا کر مجھے بتانا ہے کہ آپ نے بنا لیے. جزاک اللہ. چلیے, بہت شکریہ مولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.